مالك يوم الشفاء لا مالك يوم والقداس لا يوم ولا يقفون عن المكان وما يقول الأفئدة من رسول القلب معروف نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا نضل له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلغ جمد جسد يسوع صاحب علينا ولا وسيما جسيما لزيما لزيما لازما ملازما ولا منافر له ولا مناسب له ولا مقابل له ولا مساويا ولا جسيم جسم 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 ولا كسيم جسم 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 ولا فريق في الكفر ولا مسيح مثل مثالا ونشهد ان لا اله الا الله وان له يده وملكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميعه وسماءه وحده والله والله ونزله والله جلاله وحده من يشرك به في ذاته وذاته وحياته وصفاته ومواله وكلامه متفردا متوكلا متنبلا متنزلا عليه الامر والقران ونشهد ان لا اله الا الله وان له يده وملكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميعه وسماواته والله والله ونزله والله جلاله وحده من يشرك به في ذاته وذاته وحياته وصفاته ومواله وكلامه متفردا متفكرا متنبلا متنزلا عليه الامر والقران ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد رفعتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور اخرنا ونور سبيلنا ونور قبورنا وجميلنا وجمالنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وانفقنا وعميقنا ويعمنا وانسنا ومغيثنا وقيسنا وقياسنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعلمنا ومهدانا ومرعانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى ال محمد صل على ال محمد صل على ال محمد صل على ال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على كمال محمد صل على معال محمد صل على نوال محمد صل على كل فضل وصل اسم محمد صل على بيان القران فرقان سبحان الافعال محمد صل على جفر جفر الافعال محمد صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الكريم والسلطان القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذو شريف صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد واصحابه محمد وبارك وسلم گرامی القدر واجب الاحترام بزرگ اور نوجوان بھائیوں عزیز بچوں پاک دامن بیوی اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور مالک کا بہت بڑا کرم کہ آج ہمارے مشورے میں جہاں آپ جیسے لید لوگ ہیں وہاں شیخ الحدیث اور قرآن حضرت علامہ مفتی غالب حسین اکبر صاحب رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ فرمائے علماء کی موجودگی جو ہے وہ برکت کا اور رحمت کا سبب بنتی ہے میں شاکروں میں افتخار مرزا صاحب کا اور ان کا کہ انہوں نے مجھے 5 سال کے بعد پھر بلایا ویسے تو انہوں نے مجھے پچھلے سال بھی بلایا تھا لیکن میں پچھلے سال آسٹریلیا چلا گیا افتخار مرزا صاحب ناراض ہو گئے پھر ان کو 1 مہینہ راضی کرنے میں لگا 1 مہینے کے بعد افتخار مرزا صاحب راضی ہوئے اور اب ان کے ذمہ پڑ گیا یہ راضی ہوئے تو نیوزی لینڈ اور فجی والے ناراض ہو گئے اب اللہ رحم فرمائے اب اتنی طاقت دے دے کہ آدمی اتنا سفر کر سکے اب میں نے آپ کا جلسہ پچھلی دفعہ میں کیا تو وہاں تقریر کری آپ کو راضی کیا ہے اب 2 ملک اور ناراض ہوئے تو اب اگر آپ کو بھی دھیان سے نہیں سنیں گے تو میں مسلسل 2 دن سے سفر کر رہا ہوں اور فل تھکا ہوا ہوں اس لیے اگر آپ چپ کر کے آپ نے سبحان اللہ کا کی آپ نے توجہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے۔ آخبہ والوں کوئی نبی نمونہ نہیں ہے، دھیان سے مجھے سننا، میلاد سننے آئے ہو وہ دھیان سے سننا، کوئی نبی نمونہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی تمہارا لیے زندگی کے شعبوں میں نمونہ بن سکتا ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں آپ کو سب کی مثالیں دوں گا تو ایک الگ سے ٹاپک بنے گا۔ میں آپ کو دو کی مثالیں دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مانتا ہے تو وہ صرف اتنا بتا دے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں بزنس کیسے کروں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو سارا پڑھ دوں، میں یہ نہیں جان سکتا کہ مجھے بزنس کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو بہت مانتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں شادی کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو جاننا چاہوں تو میں ساری زندگی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ مجھے بچے کیسے پالنے چاہیے، میں ساری زندگی نہیں ڈھونڈ سکتا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ بچے کیسے پالنے ہیں۔ تو مسلمانوں، اگر کوئی ہستی تمہارے لیے نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسا عظیم نبی عطا کیا گیا ہے۔ ہم لوگ کسی کی پیروی کرتے ہیں تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ ہم کسی کو ماڈل بناتے ہیں تو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ حسین ہوتا ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو آٹھواں بارہ اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ ہم فالو اسے کریں گے، ماڈل اسے بنائیں گے جو حسین ہوگا، تو اس کرائیٹیریا کے مطابق بھی، اس اصول کے مطابق بھی پوری دنیا کو محمد مصطفیٰ کو ماڈل بنانا پڑے گا۔ کیوں؟ حسن کی دو قسمیں ہیں پوری دنیا میں، ایک حسن سبی ہوتا ہے، ایک حسن ملی ہوتا ہے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ کو جو حسن دیا گیا وہ حسن ملی ہی دیا گیا۔ جو یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا وہ حسن سبی دیا گیا تھا۔ اب آپ پوچھو گے کہ دونوں حسن میں فرق کیا ہے؟ حسین تو یوسف بھی تھے، حسین تو محمد مصطفیٰ بھی ہے، تو فرق دونوں میں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، اس حسن کو جب تک دیکھتے رہو تب تک احساس انگلی کے کٹنے کا نہیں ہوتا۔ جب نظر ہٹ جائے تو درد پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا حسن وہ ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لو تو ایسا نشہ چڑھتا ہے کہ 100 سال کے بعد بھی گردن کٹے تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگ اس لیے کسی کو ماڈل بنانا چاہتے ہو کہ وہ خوبصورت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے۔ تم نے اپنے بچپن میں جس کو حسین کہا تھا اس کو تم نے 15 سال میں حسین نہیں کہا، جس کو تم نے 15 سال میں حسین کہا اس کو تم نے 20 سال میں حسین نہیں کہا، جس کو تم نے 20 سال میں حسین کہا اس کو 40 سال میں حسین نہیں کہا۔ مس یونیورس پوری دنیا میں حسن کے مطابق ٹاپ پہ جاتی ہے، مگر کئی آدمی اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ جو حسن لے کر آئی اس کے حسن کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن محمد مصطفیٰ وہ حسین ہے کہ فرشتوں نے رب سے کہا تیرا محبوب آ رہا ہے، ہمیں اجازت دو کہ ہم جا کر سدرۃ المنتہا پہ اس کے حسن کو دیکھ کر آئے۔ جس کے حسن کو دیکھنے کے لیے فرشتے آئے وہ کتنا حسین ہوگا۔ لیکن جملہ رکھ کر جاؤں، بیویوں نے انگلیاں کاٹی، بیویوں کو درد کا احساس بڑی جلدی ہوتا ہے، اس لیے تو تم لوگوں کی چیزیں برداشت کر لیتے ہو۔ بیوی کو درد کا احساس بڑا ہوتا ہے اس لیے تو بچے پال لیتی ہے۔ بیوی کو درد کا احساس ہوتا ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ 99 ماؤں سے بڑھ کر اللہ پیار کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ 99 ابوں سے بڑھ کر اللہ پیار کرتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ وہ 70 آپ کے یہاں مشہور ہوگا، 70 کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جملہ 70 کا نہیں ہے۔ 99 کی حدیث ہے کہ اللہ 99 حصے رحمت کے پاس رکھتا ہے، ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹا۔ تو کیا جملہ ہے؟ اگر کسی کا بھی ہے تو کیا جملہ ہے کہ رب 99 حصے ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، 99 حصے ابے سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا۔ ابا ٹھوک دیتا ہے، کبھی کبھی تھپڑ لگا دیتا ہے، ماں سب سے زیادہ اس بچے کا دھیان رکھتی ہے جو سب سے نکما اور خبیث ہوتا ہے۔ اس کے عیبوں کو چھپا کے رکھے گی، ابا سے بچا کے رکھے گی، ابا ڈانٹ رہا ہوگا اس کو چھپا لے گی۔ تو ماں میں ایک وصف ہے کہ وہ عیب چھپا کے رکھتی ہے۔ تو کہا رب ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، جیسے ماں چھپاتی
کو صرف اتنا بولو کہ وہ آگے سے گزر جائیں۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ بس جسٹ کراس کیجیے، گزر جائیں گے، بس کرنا کچھ نہیں ہے، گزرنا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، وہ جو ہی آگے سے گزرے انہوں نے انگلی کاٹ لی۔ جب تک یوسف علیہ السلام سامنے تھے انگلی کٹنے کا درد کا احساس نہیں ہوا، جو ہی وہ دوسرے دروازے سے نکل کے گئے تو عورتیں چیخ اٹھی، عورتیں چیخ اٹھی۔ تو یہ ہے حسن سبی کہ جب تک سامنے ہو تب تک درد کا احساس نہ ہو۔ اب میرے نبی کے حسن کا نقشہ دیکھو۔ ایک صحابی ہے حبیب بن زید، نام شاید آپ کو یاد ہے، ہم لوگ تو آسانی میں مسلمان بن گئے نا، مسلمان بننا بڑا مشکل ہے۔ حبیب بن زید مسلمہ قذاب کے دربار میں گئے، جب آپ وہاں پہنچے آپ محمد مصطفیٰ کے سفیر بن کے گئے۔ یہ سرکار کے آخری ایام کی بات ہے، جب سفیر بن کے گئے مسلمہ قذاب کہنے لگا کیا تم مجھے اللہ کے رسول مانتے ہو؟ آپ نے کہا تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں۔ کہ کسی کو اگر یہ کہنا ہو چلو بکواس بند کر تو یہ جملہ بولتے ہیں، تیری بات میرے کان، تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، یہ عربی میں بولا جاتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ تو بکواس کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں پھر پوچھتا ہوں مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ آپ نے کہا میں صرف محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے تیسری بار جب کہا آپ نے کہا میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے جلاد کو بلایا، بلا کے کہنے لگا میں ادھر پوچھوں گا کہ میں رسول ہوں، یہ جب بولے نہیں تو اس کا ایک عضو کاٹ دینا۔ اب ذرا تصور کرو، آنکھیں بند کر لو، میلاد سننے والوں یہ بھی سنو، جہاں عیاشی کر رہے ہو تمہیں مکان ملا ہوا ہے، ہر شے ملی ہے، گاڑی ملی ہے، سب کچھ ملا ہے، پھر نماز پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ دیکھو یوں دربار میں 40,000 کا بادشاہ جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں۔ جلاد آیا، اس نے یہ پورا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھتا ہے مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے کہا آخری نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہیں، بازو یہاں سے کاٹ دیا۔ کوئی درد کا احساس نہیں، جلاد دیکھ کے ہلا رہ گیا۔ پھر بولا یہ ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے بولا نہیں، پھر یہ بازو کاٹ دیا، اور پھر بولا آپ کا کان کاٹ دیا، پھر بولے نہیں، پھر کان کاٹ دیا۔ یوں آپ کے اعضاء کاٹے جاتے رہے، پھر آپ کی ٹانگیں دونوں کاٹ دی، آخر میں زبان بچی تو آپ اپنی زبان سے کہنے لگے نہیں، جلاد نے حبیب بن زید کی زبان کاٹ ڈالی، آخر میں سر بچا۔ مسلمہ نے پوچھا میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سر سے ہلا کے جواب دیا نہیں، آپ کا سر انور بھی کاٹ ڈالا گیا۔ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں واٹوا والوں، حسن کی قسمیں دوسری یہ ہے جو علی ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ مدینے میں دیکھا اور مسلمہ قذاب کے پاس یمامہ میں کھڑے ہیں، ایک ایک عضو کٹ رہا ہے، اور ایسا نبی کے حسن کا نشہ ہے کہ کسی کے کٹنے کی درد ہی نہیں ہو رہی۔ یہ درد کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمانوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، بیویوں نے اسلام میں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بیویوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، بیویاں اب تو پیچھے ہٹ گئی ہیں، اسلام ان کو سلوٹ کرتا ہے بیویوں کو، یہ بات یاد رکھنا۔ آج تک بی بی خدیجہ کے پیسوں کا مرہون منت ہے اسلام۔ بی بی خدیجہ نے جو خدمت کی ہے ہم آپ کی سلوٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس بیوی نے اپنی جان قربان کی ہے اسلام پر وہ بیوی عورت ہے، مرد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تم سے تو پوچھے اسلام میں شہیدہ سب سے پہلے کس نے اپنی جان دی ہے اسلام کے نام پہ؟ تو پورا کھڑے ہو کے بولنا عورت نے دی ہے، اور اس عورت کے جملے پہ میری ساری کتابیں قربان، میں جو 28 لکھ چکا ہوں۔ حضور قریب سے گزرے، کوئی 65 سال کی عمر ہوگی بلکہ زائد ہی ہوگی، کیونکہ بیٹا 44 سال کا ہے تو ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ ماں کو باندھا ہوا ہے، نبی قریب سے گزرے تو سمیہ حضرت نے سمیہ نے اتنا جملہ کہا یا رسول اللہ یہ روز ہمیں مارتا ہے، یہ نیزے کی انگلیاں چوبتا ہے، یہ ہمیں کوڑوں سے مارتا ہے، آج اس نے باندھا ہوا ہے، یہ ہمارے دکھ کب ختم ہوں گے؟ میرے نبی نے بس اتنا جملہ کہا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا اے آل یاسر، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی نے جملہ بولا تو یہ بی بی جس کے قدموں پہ میری پگڑی، میرا سر، میرا سب کچھ قربان، وہ بی بی بولی محمد مصطفیٰ دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، اب جاؤ، اب سر بھی کٹ جائے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے بیویوں کے جملے۔ سب سے پہلے تمہیں کوئی پوچھے تو کہنا کہ حضرت سمیہ اسلام کے نام پر اس ظالم نے اتنی بے دردی سے مارا ابو جہل نے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، ایسے نازک جگہوں پہ مار ڈالا۔ تو بیویوں نے بڑی قربانی دی ہے بھائی صاحب۔ فرعون کا نام تو سب کو آتا ہوگا، آج کل اس کی لاش بڑی مشہور ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں ایک بات عرض کر جو
یہ بائبل ہے نا کسی دن پڑھنا، میں تو رستے میں پڑھتا رہتا ہوں، کسی نہ کسی کے متھے لگنا ہوتا ہے تو مجھے پڑھنی ہوگی۔ میں آپ کو یہ نکتہ بتاتا ہوں، ساری بہنیں بھی میری سنو اور تم بھی سنو۔ کبھی تمہیں کوئی پوچھے کہ قرآن سچا ہے اور یہ کتاب آپ نے لکھی ہوئی ہے تو ایک نکتہ بتا دوں، ایسے تو میرے گھنٹوں کا لیکچر ہے، سننا۔ قرآن نے جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا بادشاہ، ملک، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا فیرو۔ کبھی غور سے پڑھنا قرآن۔ مفتی صاحب جو شرح القرآن ہے، یہ فجر کی نماز میں بھی قرآن پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھا دیتے، ان کو یاد آتی ہوگی سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا، یوسف بھی ایجپٹ میں تھے تو برابر میں قرآن نے کہا بادشاہ، اور موسیٰ بھی ایجپٹ میں، قرآن نے برابر میں کہا فرعون، فیرو کا لفظ آیا فرعون کا۔ لیکن جب میں یہ پڑھنے لگا تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی فرعون کا ذکر آیا، تو اسی وقت میرا سر جھک گیا، مالک تیرا قرآن سچا ہے، کیونکہ یوسف کے دور میں فرعون نہیں تھا، یوسف کے دور میں بادشاہ کہلواتا تھا، فرعون موسیٰ کے دور میں کہلواتا تھا۔ تو پتہ چلا بائبل لکھی گئی ہے، قرآن محمد پہ اتارا گیا ہے۔ مسلمانوں فخر کیا کرو تم لوگ، اور تم نے کیا فخر کرنا، تمہارا دھیان ہی نہیں قرآن کو، تم لوگوں نے کبھی قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ میلاد میں جو سجاتے تھے، اس کی ریزن یہ ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے، ہمارے بچوں کو معلوم ہو، بچوں کو ہر شہر کا پتہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، پوچھو ہالووین سارے بچوں کو پتہ، کرسمس سب بچوں کو پتہ، ایسٹر سارے آٹھوں کا پتہ ہی، ہر شہر کا پتہ ہے۔ میلاد النبی وہ کیا ہے، جواب نہیں دیں گے تو مسلمانوں کیا کام کیا آپ نے پھر؟ اب خانہ کعبہ کے ساتھ میلاد النبی ہو رہا ہے، اس لیے تمہارا وہ بھی آبجیکشن ختم ہو گیا۔ مسجد نبوی میں پچھلے سال میلاد النبی ہوا، اس سال بھی ہوگا ٹکا کے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جھنڈیاں باہر پٹی سائڈ پہ لگائی جا رہی ہے، باہر کی سائڈ پہ، وہاں بھی میلاد ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں میلاد ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، جب ابن بطوطہ گیا تھا مکہ میں، ابن بطوطہ، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو یاد ہوگا، تو ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں شیخ نجم الدین سے ملا۔ شیخ نجم الدین قاضی مکہ ہے، مکہ میں نماز پڑھاتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، روزہ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن خیرات ربیع النور میں سب سے زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ ربیع النور میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ابن بطوطہ جب مکہ گیا تھا تو تب بھی میلاد کی محفلیں وہاں کی ہوتی تھی۔ شاہ ولی اللہ اسے بیان کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں جب مکے میں گیا تو مکے میں ایک جگہ ہے جہاں حضور پیدا ہوئے تھے، آپ کو وہ جگہ مٹا دی، لیکن اب میں گیا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جو گولدی ہیں انہوں نے سمجھایا بادشاہ کو کہ بھائی صاحب یہ لوگ صرف ترکی جاتے ہیں، ایک صحابی کی قبر ہے اور یہاں تو کتنی ہی چیزیں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تم اسے سیو کرو تاکہ ٹورزم زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ اب آپ جب بھی جاؤ گے آپ کو تقریباً اگلے سال سے اگلے سال تک 100 جگہ ملے گی مکے مدینے میں جو انہوں نے سیو کر لی ہیں۔ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر بچیوں نے کیا دیکھا، لڑکیوں نے میلاد تو لڑکیوں کو عورتوں کو منانا چاہیے۔ جب حضور مدینے جا رہے ہیں وہ بچیاں کھڑی ہو کے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ ان بچیوں نے پڑھا، وہاں کھڑے ہو کر میں نے بھی یہاں پڑھا۔ اب اس جگہ کو جو ہے وہ سیو کر لیا گیا ہے، 100 کے قریب جگہ سیو کر رہی ہے سعودی گورنمنٹ۔ اور آپ جب جاؤ تو ایک نکتہ بتاتا ہوں تمہیں، تم اوپر دیکھنا، اگر چاند اس طرح ہوگا تو سمجھ جانا یہاں محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے، یہاں محمد مصطفیٰ آئے تھے۔ اگر چاند اس طرح ہو تو سمجھنا اس بلڈنگ میں حضور نہیں آئے، یہ بلڈنگ بعد میں بنائی گئی ہے۔ تو وہ بلڈنگ ساری سیو کی جا رہی ہے جس کا چاند یوں ہے جڑا ہوا۔ تو آپ جب جاؤ مکے اور مدینے زیارت کرو، بلکہ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ اور بتاؤ اپنے بچوں کو جہاں ہمارے حضور رکے، جہاں ہمارے حضور نے جمعہ پہلا پڑھایا، 100 آدمی جمعے میں جمعہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن میں جب وہاں گیا اب بیچ میں سڑک بنا دی ہے، اور اللہ کے بندو تمہارے پاس زمین کی کمی ہے، اگر وہ جمعہ کی جگہ ساری کی ساری رکھتے، بیچ میں 2 سڑکیں نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ ایک طرف مسجد بنا دی، بیچ میں 2 سڑکیں بنا دی، پر جو ہے وہ باغ بنا دیا۔ یہ ساری جگہ کو سیو کرتے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف لائے۔ تو مسلمانوں سنو، یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تم لوگوں نے صرف اس لیے کسی کو ماڈل بنانا ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو پھر بھی تمہیں ماڈل بنانا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ذرا جملہ سن لینا، ہمارا نبی حسین کتنا ہے؟ کچھ لوگ میں اب حسن کی تعریف کروں تو میری تعریف لمیٹڈ ہوگی کیونکہ میں سارے ملک نہیں پھرا۔ ہاں میں آدھی دنیا کے قریب تقریریں کر چکا ہوں، میں اسرائیل گیا ہوں،
میں آسٹریلیا گیا ہوں، میں جاپان گیا ہوں، میں ان سارے ممالک میں گیا، میں ایران، عراق، سری لنکا تک تقریر کرنے چلا گیا ہوں، میں ان ممالک میں گیا، میں بولوں آپ کو کہ جناب وہ صاحب بڑے خوبصورت ہیں، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو کے مجھے کہہ سکتے ہیں مختار نعیمی صاحب آپ فلاں ملک میں نہیں گئے، فلاں ملک میں بڑا خوبصورت آپ کو حسن زیادہ نظر آئے گا، تو میرا بیان کرنا یہ لمیٹڈ ہے۔ لیکن اب ایک حدیث سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، آپ نے حضرت حسان سے کہا ہماری نعت بیان کرو جو تم نے لکھی ہے۔ حضرت حسان ممبر پہ بٹھائے گئے، بیٹھے نہیں بٹھائے گئے، ممبر پہ بٹھائے گئے، سرکار سامنے بیٹھے، کہا بیان کرو۔ اب ذرا جملے سننا، حضرت حسان جب جملے بیان کرنے لگے وایا حسن اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث تقریری سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ حضور کے سامنے کسی نے عمل کیا، کسی نے بولا، حضور نے روکا نہیں، حدیث تقریری، یہ حدیث کی تیسری قسم ہے۔ حدیث تقریری میرے نبی کے سامنے کہا گیا وایا حسن منکا، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر میں نے حسین نہیں دیکھا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت حسان نے۔ کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے۔ اور اگر یہ جھوٹ ہوتا تو حضور پہ لازم ہے کہ روکے، نہیں نہیں نہیں، اور دنیا میں بڑے حسین ہیں، تم یہ جملہ کیوں بول رہے ہو؟ ہماری ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسان یمن نہ گئے ہوں، یمن سے آگے کہیں نہ گئے ہوں، ادھر نہ گئے ہوں، تو آپ نے دوسرا جملہ بول کر بات کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قطو میں نے کبھی بھی میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے حضور سے بڑھ کر حسین۔ تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے کسی ملک میں کوئی حسین ہو، کہنے لگے ہونے کی بات تو تب ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے محمد مصطفیٰ جیسا حسین جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جنا ہو تو ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین ہیں، تو اگر آپ حسن کی بنا پر ماننا چاہتے ہو، ماڈل بنانا چاہتے ہو، تو پھر بھی تمہیں حضور کو ماڈل بنانا پڑے گا، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ہم اسے ماڈل بناتے ہیں جو مشہور ہو۔ انسٹاگرام کے اوپر کم از کم وہ 10 گرام ہو، ایک انسٹاگرام ہے اس کے اوپر وہ 10 گرام ہو تو ہم اس کو مانیں گے کہ وہ ماڈل ہے۔ ٹویٹر کی ٹویٹ جو چڑیا ہے وہ بھی اس کی فالوئنگ ہو، اس کے فالوور میں شامل ہو، ہم اسے مانیں گے۔ ایلن ماسک ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، بڑے اس کی فین فالوئنگ ہے، ہم اسے ماڈل مانتے ہیں۔ اور فیس بک کے اوپر صرف اسی کی فیس کی لک ہو، ہم اسے مانیں گے۔ یوٹیوب پہ اتنے ویورز ہوں کہ اس کا ہز ٹیوب ہو جائے، یوں رہ جائے، ہز ٹیوب ہو جائے۔ اگر تمہارے ہاں یہ معیار ہے تو پھر بھی تمہیں محمد مصطفیٰ کو ماڈل ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جس کی فین فالوئنگ یوٹیوب پر ہے، انسٹاگرام پر ہے، دوسری چیزوں پر ہے، وہ صرف انسانوں میں ہوگی۔ ہمارے محمد مصطفیٰ کی فین فالوئنگ ہے درختوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، پتھروں کے اندر بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے پتھر بھی آپ بتائیے کون سا ایسا حسین ہے یا مشہور ہے کہ جس کے پتھر فالوور ہوں یا پتھر پیار کرتے ہوں؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمایا، آپ چاہیے اس پہاڑ کے اوپر ضرور جانا۔ حضور کہتے تھے وہاں کا کانٹا بھی اگا ہوا مل جائے تو وہ بھی کھانے کو ملے تو وہ بھی کھا لینا۔ وہاں سے صحابہ کرام چیزیں اگی ہوئی لیتے تھے، جانا ضرور جایا کرو وہاں۔ بہت پہاڑ پر میرا نبی گیا، آپ فرماتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب ذرا فین فالوئنگ دیکھنا، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہاں جبل یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یحبنا ونحبہ، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ بھائی سمجھ تو مجھے یہ تو سمجھاؤ کہ شیخ القرآن نے کہا، بول کر کہا کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، میں ان کی بولی کو سمجھا، انہوں نے مجھے لائک کیا، میں ان کی بات کو سمجھا تو سمجھ آئی کہ شیخ القرآن مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ افتخار مرزا مجھے میسج بھیجے، میں سمجھا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ حضور کس گرتے پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں؟ یہ کون سی یونیورسٹی ہے کہ جس میں پتھروں کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محمد مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولتے، تو پتھر بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اب ذرا پیار کی علامت سنو، پیار کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم آرڈر کو وہ مانے۔ آپ کو جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا اس کی فیانسے کو بولو کہ فون کر کے نماز پڑھے گا، نماز چھوڑ دے کہ گھر پڑھے گا۔ یہ صرف فیانسے تک ہے، بیوی تک نہیں۔ جب وہ بیوی ہو گئی تو پھر وہ جو مرضی کٹ کے مر جائے، نماز پڑھنی نہیں ہوتی۔ تو کہنا تمہیں یہ ہے کہ جس سے تمہیں پیار ہو، لگاؤ ہو،
پہاڑ سے کہا رک، تو اب میرا جملہ بھی ذرا رک کے سن لو. اس وقت شاہ القرآن کا فرمان شاہ الحدیث، اس وقت کہا تھا رک. مدینے میں کئی بار کئی چیزیں ہلی ہیں، لیکن تب سے لے کے قیامت تک یہ اب دوبارہ نہیں ہلے گا. یہ دوبارہ نہیں ہلے گا. کیوں؟ حضور نے کہا تھا یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو پیار کی دلیل یہ ہے کہ جب کہو تو مانے. نبی نے یوں ایڑی لگائی، اس وقت رک. آج کا رکا ہوا بڑے بڑے پہاڑ زلزلے سے ہل گئے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت تک یہ پہاڑ نہیں ہلے گا چاہے کتنا بھی زلزلہ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو مسلمانوں، اگر فین فالوئنگ کی بات ہے تو پھر بھی تمہیں نبی کو ماننا پڑے گا. آپ کے ماننے والے پتھر بھی ہیں، درخت بھی آپ کے ماننے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے پہاڑ پہلوان کی طرف چلے گئے. وہ پہلوان کا اپنا علاقہ تھا، رکا نام سے کہتے ہیں. اس کے علاقے میں کوئی جاتا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے گئے. جب گئے تو کہنے لگا آج تو میرے قبضے میں آیا، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں قتل کر دوں، لیکن اے محمد میں اس لیے تمہیں قتل نہیں کر رہا تھا کہ تیرے ساتھ میری رشتہ داری ہے. آج تو بچ کے نہیں جائے گا جب تک کہ تو میرے ساتھ کشتی نہیں کرے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو کشتی. کشتی کرنے لگے تو وہ کشتی سے پہلے اپنے بھگوانوں کو لاس کو عزا کو بولنے لگا، میری ہیلپ کرنا، میری ہیلپ کرنا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پکڑ کے ایک ہاتھ لگایا، رکانا نیچے. نہیں، آج تک میری قبر کسی نے نہیں لگائی. یہ تیرے عزیز نے کہا. یہ وہ حضور پاک کے رب کو عزیز کہتا تھا، تیرے عزیز نے تیری مدد کی. آپ نے فرمایا دوبارہ آ جا. پھر جب اس نے اپنے لات کو عزا سے مدد مانگی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو پھر بچھا دیا. دوسری بار گرا، کہا نہیں، مجھے تو آج تک بھی گرا نہیں سکا، یہ تیرے عزیز نے تیری ہیلپ کی ہے. آپ نے فرمایا تیسری بار آ جا. تیسری بار جب لڑنے لگا، سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. پڑھتے ساری جب سرکار نے گرایا، اب سرکار نے تیسری بار اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا. فرمانے لگے اب بول میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں. کہنے لگا نیچے اترو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس درخت سے کہو کہ وہ زمین چیرتا ہوا یہاں آ جائے. آپ نے فرمایا رکانا ابھی تک بھی تو نہیں سمجھا، چل کے تیری آرزو میں یہ بھی پوری کرتا ہوں. آپ نے کہا تجھے اللہ کا نبی حکم دیتا ہے درخت قریب آؤ. درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے سامنے آ گیا. تو تیری فین فالوئنگ انسٹا پہ ہوگی، فیس بک پہ ہوگی، یوٹیوب پہ ویورز ہوں گے، پر درخت کو حکم دے گا کبھی نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ نبی ہے پوری کائنات کا، آرڈر دیا درخت کو، درخت چلتا ہوا نبی کے سامنے آ گیا. تو اگر اس لیے ماننا ہے کہ فین فالوئنگ ہو، پھر بھی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنا لیڈر جو ہے وہ ماننا ہوگا. ایک بات اور سنو، ہم مانتے ہیں بندوں کو اس لیے کہ یار اس کے ماننے والے بڑے بڑے آدمی ہیں. یار سردار مرزا کی ڈپٹی کمشنر آیا ہوتا ہے، یار نبی بھی آیا ہوتا ہے، شاہ القرآن بھی آیا ہوتے ہیں، بڑی یعنی دوستی ہے. اس نقطۂ نظر سے ہم مان لیتے ہیں لوگوں کو. اور اگر تمہارا یہ کرائیٹیریا ہے کسی کو فالو کرنے کا، ماننے کا، تو پھر سن لو اس لحاظ سے بھی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ماننا پڑے گا. یہ بات یاد رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں پوری دنیا میں، تمام کے تمام انبیاء، سب کے سب انبیاء پر، وہ چاہے 1,23,999 تھے یا 2 لاکھ تھے یا 6 لاکھ تھے، سب کے سب نبیوں پر یہ لازم تھا کہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اگر اس لحاظ سے مانتے ہو پھر بھی تمہیں ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب پہلے میں قرآن سنا لوں، پھر میں اس سے بھی حوالہ دے دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا جب میرا محمد آ جائے، رسول آ جائے، تو تمہیں میں کتاب اور ساری چیزیں دے چکا ہوں. ثم جاؤ، پھر تمہارے پاس آئے تو سب کے سب تم ایمان لانا. تو اگر تم اس لیے کسی کو رول ماڈل مانتے ہو کہ اس کے چاہنے والے بڑے بڑے آدمی ہیں، تو پھر بھی تمہیں محمد مصطفیٰ کو ماڈل بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے چاہنے والے بڑے بڑے نہیں، سب سے عظیم انبیاء ان کے ماننے والے ہیں، اور سب پر لازم ہے کہ ان پر ایمان لائیں. یہ دیکھیے، یہ اس بندے نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. یہ جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، بچے ہیں، یہ سب یہ بک گھر پہ رکھنا. پرافٹ محمد the last messenger in the Bible.
یہ کیس القلمی کی بک ہے، یہ تمہارے گھر میں ہونی چاہیے. بچے اکثر تو ایسے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن میرا آج ٹاپک نہیں ہے یہ. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں انجیل برناباس کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ انجیل برناباس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حوالے کا نام ہے. اس کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام having sprung up upon his feet, saw in the earth on writing that shone like the sun, which said there is only one God, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God. Whereupon Adam alayhi salam opened his mouth, he said, I thank you, O Lord, my God, that you have created me. But tell me, I pray you, what mean the message of these words? Muhammad is messenger of God. آدم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں رب سے، یا اللہ یہ جو چمکتا ہوا نام ہے یہ کس کا نام ہے؟ یا محمد رسول اللہ کون ہے؟ کہ میں تو جانتا تھا کہ مجھے سب سے پہلے بنایا، کیا میرے سے بھی پہلے کسی کو بنایا ہے؟ تو انجیل برناباس کا جملہ ذرا سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ کہا، O my servant Adam, I tell you that you are the first man whom I have created, and he whom you have seen, اور وہ جو تو نے دیکھا ہے is your son, وہ tیرا ہی بیٹا ہے. who shall come into the world many years hence, جو بڑے سالوں کے بعد آئے گا, and shall be my messenger, میرا رسول ہوگا. for whom I have created all things, یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے ساری دنیا کو پیدا کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ جملہ سنیے اپنے ابا جی کا. کوئی اپنے ابے کو نہ مانے تو وہ پتر سے چنگا نہیں ہوتا. اب ذرا اپنے ابا جی کی بات دیکھ لینا. ابا جی نے کہا, Adam besought God saying, Lord grant me his writing upon the nails of the fingers of my hands. The God gave to the first man upon his thumbs the writing upon the thumbnail of the right hand. It said there is only one God, it's la ilaha illallah. And the left it said Muhammad is messenger of God, Muhammadur Rasulullah. Then jumla sunna zara. Then fatherly affection. The first man kissed those words and rubbed his eyes and said, blessed be that day when those shall come to the world. انہوں نے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ مل لیا اور کہا, رحمت والا دن ہے وہ جب یہ محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے. اب اگر کوئی اپنے باپ کو مانتا ہے تو پھر تو کرنا چاہیے اسے. یہ محبت کا ایک انداز ہے. اور مسلمانوں, سارے انبیاء نے اپنے اپنے ادوار کے اندر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے. یہ بائبل اور یہ ساری کتابیں, اب اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن جاتے جاتے جملہ سن لو کیونکہ مجھے دلیل دینا ہے. اگر تم اس لیے رول ماڈل بناتے ہو تو اس کے چاہنے والے بڑے ہیں. اب یہ بائبل جون چیپٹر دیکھ لیجئے, اس کی جو ورس نمبر ہے وہ بھی دیکھ لیجئے, سائن نمبر 25. سنیے ذرا, یہاں ایک جملہ سننے کے قابل ہے. The one coming behind me, but the lace of whose sandal I am not worthy to untie. میرے بعد ایک آنے والا ہے وہ کہ جس کے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی لائق میں خود کو نہیں سمجھتا. تو مسلمانوں, یہ کتابیں مٹانے کے بعد بھی بڑی بڑی ہیں. اس کے اندر بہت چیزیں ہیں جو میں نے رکھی ہیں, پھر کبھی آیا تو تمہیں سناؤں گا ایک ایک کر کے. لیکن مسلمانوں, ایک جملہ سن لو یار, ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ ذرا یہ جون ہے, اس کا چیپٹر دیکھ لیجئے, یہ 16 ہے. یہ ذرا سنانا چاہوں گا, اس کے بعد میں تقریر ختم کرنے کے قریب ہوں. It is for your benefit I'm going away, for if I don't go away, the helper will by no means come to you. میرا جانا بڑا ضروری ہے, اگر میں نہیں جاؤں گا تو تمہارا مددگار جو ہے وہ نہیں آئے گا. However, when that one arrives, the spirit of the truth, he will guide you into all the truth, for he will not speak of his own impulse. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. His own impulse, but what things he hears, he will speak. جو رب اسے کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے. سن لیجیے جملے. تو یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اس نقطہ نظر سے بھی ماننا چاہو کہ اس کے چاہنے والے بڑے ہونے چاہیے, تو تب بھی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا پڑے گا. اب ایک سن لیجیے, لوگ چاہتے ہیں کہ جی آج کے دور میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میری بہنوں نے تو, بچیوں نے تو پڑھا ہوگا مائیکل ایچ ہارٹ جو ہے, اس نے ایک جملہ لکھا ہے, اس نے گوگل کی ہے دا. اس میں ایک جملہ سن لینا, My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some,
परवाह नहीं है, ये माने ना माने हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, नबियों के सरदार हैं। लेकिन हमारे बच्चे ये सोचना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है कि इन्होंने कुछ कहा तो सुनो जरा टोरंटो से एक बात सुन लो। डॉक्टर कैथरीन गो, the Department of Anatomy and Cell Biology, University of Toronto, Canada. It has been a great pleasure for me to clarify statements in the Quran Majid about the human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God, because most of this knowledge was not discovered. ये जुमला जरा सुना। Most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam must have been a messenger of God. ये तुम्हारे टोरंटो से आवाज निकली है कि कुरान ने जो जुमले बयान किए हैं, उस दौर में टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं थी, आदाब नहीं थे। उस दौर में जो मोहम्मद मुस्तफा ने बताया, ये इस बात पर ताल है कि मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह का रसूल है। ये है फायदा मिलाद का। मुसलमानों, मुझसे बेहतर तुम बयान कर सकते हो, लेकिन अब अगला जुमला सुनो, अगर हजम कर सको तो लो बात खत्म करने लगा हूँ। जॉन बर्नार्ड शॉ ने जुमला कहा, बड़ा जबरदस्त कहा है। मैं अक्सर चैनल पर सुनता रहता हूँ, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। जरा सुना जरा। जॉन बर्नार्ड शॉ said he must be called the savior of humanity. If any religion had the chance of ruling over England, it could be Islam. I have always held the religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in high estimation of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phases of existence, which can make itself appeal to everyone. I have prophesied about the faith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam that it would be acceptable to the Europe of today. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी है। अब मुसलमानों, मेरी बात खत्म हो गई, टाइम मुकम्मल होने वाला है। अगर इसलिए तुम नबी को रोल मॉडल बनाते हो किसी को कि कोई उसको चाहने वाले बड़े हैं, तो जो भी अक्लमंद आदमी है वो सब हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का एहतराम करने वाले हैं, इसलिए उनको अपना रोल मॉडल बना लो। तो मुसलमानों, जितने भी यहाँ टोरंटो में पढ़ते हो, मॉन्ट्रियल में पढ़ते हो, कनाडा में पढ़ते हो, मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ। जो जो चीज़ें तुम आज पढ़ रहे हो, उनकी हिस्ट्री जांच लो कि वो फ़ायदेमंद चीज़ इस्लाम में कब से है, इस्लाम में कब से है। अगर तुमने ये शुरू कर दिया तो फिर मुसलमानों, तुम्हें खुद बहुत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सर को झुकाना पड़ जाएगा। ये बात याद रखना। बस इतना सा जान लिया करो। अभी एक साहब मेरे पास आए, क्या लगे मेरी आँखें जो हैं वो ख़राब रहती हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि पानी के छींटे मारा करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो हिस्ट्री चेक करो, रसूल पाक ने क्या फरमाया। हमारे यहाँ गुरु है, एक साहब बोले कि किसी ने कहा कि दिमाग तेज रहता है, अगर यहाँ से इसको खींचा जाए, ये इसको हार्ट भी ठीक रहता है और यहाँ से वाइट सेल ठीक रहते हैं। तो मैंने कहा चेक कर लो हिस्ट्री को। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इसका जो है वो कलाम बताया, हम यूँ करते हैं तो यूँ उंगली अंदर डालकर इसको भी जरा यूँ खींच लेते हैं। अब कहा कि अगर पाँव के ऊपर यूँ खड़ा हुआ जाए तो सारा खून दिल की तरफ चला जाता है। मैंने कहा ये खड़ा होना भी ले लो, जब सजदे में जाते हैं तो हमें हुक्म है कि उंगलियों के ऊपर वजन डालकर सजदा तुम करो, तो दिल की तरफ खून भी चला जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। मुसलमानों, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, बस सिर्फ तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने की ज़रूरत है। अगर तुम लोगों ने हुज़ूर की सीरत पढ़ ली, फिर तुम्हें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो मुसलमानों, ये मुल्क तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तुम्हारा वज़ीर आज़म माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखता है, वो अपने तमाम दूसरों को देखता है कि उनका मज़हब क्या कहता है, वो नहीं छेड़ता। वो आप लोग क्या कर रहे हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा जब तक कि तुम लॉ के खिलाफ नहीं करते। तो तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है, मुसलमान बनकर अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों के कानों तक पहुँचा दो, ताकि उन्हें मालूम हो कि दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो मुसलमानों, हमारा नबी सबसे बढ़कर हसीन, हमारे नबी की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा, हमारे नबी का मकाम सबसे ज़्यादा, हमारे नबी को इतना पाकीज़ा है। और अगर तुमने किसी आदमी को इस कसवटी में परखना हो कि वो सबसे पाकीज़ा हो तो हमसे मानेंगे, फिर भी तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल बनाना पड़ेगा। आपने कभी देखा ये अमेरिका में, अब मुझे कनाडा का नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, अमेरिका के अंदर ये जितने पादरी ना अपनी बीवी की फ़ोटो जरूर देंगे साथ, तो जूलिया ऑस्टीन है, और जूलिया ऑस्टीन की बीवी भी साथ खड़ी होगी। इसलिए नहीं कि उसकी बीवी उससे ज़्यादा बेहतरीन और अटल है, नहीं, वो सिर्फ ये बताने के लिए लोगों को कि मैं अच्छा आदमी
آدمی ہوں، میں برا آدمی نہیں ہوں، تاکہ لوگ میری بات کو سنیں۔ مسلمانوں، جو چیزیں تمہارے اندر ہیں نا، اس کو یہ بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے صدر کے لیے یہ شرط ہے کہ جب وہ پیدا ہوا ہو تو اس کی ماں باپ کے تعلق انلیگل نہ ہو۔ یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ مانو تم پتہ نہیں کب سے خود کو یتیم سمجھنے لگے ہو۔ تمہارا لا ٹاپ کا لا ہوتا ہے، یہ بیچ میں سے کچھ چیز لیتے ہیں، تمہیں زیرو پہ روک دیا جاتا ہے، یہ کہیں جا کے رکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں روک رہا ہے ساتھ میں؟ اس لیے کہ جب میں بات کروں تو لوگ سمجھے یہ پاک آدمی ہے، ہر عورت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے پادری اپنی بیوی کی فوٹو شو کرتا، ساتھ بتا رہا ہوگا۔ تو مسلمانوں، اگر پاکیزگی کے لحاظ سے تم نے ماننا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی رول ماڈل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے مالک نے کہا ہے ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا۔ یہ گمراہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی رستے سے ہٹنے والے کو گمراہ کہتے ہیں۔ گمراہ یعنی رستے سے ہٹ جانے والے کو۔ یہ محمد مصطفیٰ کبھی بھی رستے سے نہیں ہٹا، نہ پیدا ہونے کے پہلے سال، نہ پیدا ہونے کے دوسرے سال، نہ پیدائش کے تیسرے سال، نہ پیدائش کے چوتھے سال، نہ 20ویں سال، نہ 25ویں سال، نہ 40ویں سال، نہ 50ویں سال۔ یہ محمد مصطفیٰ ما ضل صاحبکم، یہ کبھی بھی رستے سے نہیں ہٹا۔ ہم نے اس کو صراط مستقیم پہ بٹھایا تھا، یہ صراط مستقیم کے اوپر ہی ہے۔ یہ میرا جملہ ہے، کبھی پھر اس کو بتاؤں گا کہ صراط مستقیم پہ بٹھایا ہے اور اوپر ہے، یا پھر کبھی بتاؤں گا ختم ہونے والا۔ مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم کوئی بھی کام کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بیویوں کے مقام کو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا ہے، باقی کسی مائی کے لال نے نہیں بڑھایا۔ اکثر بچی میرے پاس پڑھتی ہے، میری اپنی بیٹی بھی پڑھتی، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں سن بیٹی، عورتوں کا مقام کسی نے نہیں بڑھایا۔ کہنے لگی بابا وہ کیسے؟ میں نے کہا بیٹے عورتوں کو بیچا ہے، مقام نہیں بنایا۔ مقام اگر بنایا تو محمد مصطفیٰ نے بنایا۔ Enhance the status of women in the world, only محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اب میں تمہیں ایک نقطہ اپنی بہنوں کو، بچیوں کو سمجھ، بچیاں بڑے دھیان سے سنیں میرا لیکچر۔ یہ کتاب ساتھ ہے تاکہ میری بیٹیوں کو پتہ چلے کہ تمہارا مقام صرف اسلام میں ہے، کسی نے نہیں دیا تمہیں تمہارا مقام۔ اب ذرا میرا جملہ سنتے جانا، تم مقام کی بات کرتی ہو، تمہیں بولنے کی پرمیشن نہیں دی کسی نے۔ سننا ذرا، اب یہ میری بچیاں سنیں ذرا، یہ let a woman learn in silence with full submissiveness. I don't permit a woman to teach. بڑا دھیان سے سننا، تمہارے سامنے لائن ہے۔ I don't permit a woman to teach or to exercise authority over a man, but to be in silence. For Adam was formed first, then Eve. یہ جملہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ سنو، قرآن مجید شاہ القرآن کے ہوتے ہوئے مجھے آسان ہو گیا۔ قرآن نے جب بھی کہا کہ دانا کھایا تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا قصور ہے۔ ہمارے قرآن نے نہیں کہا بیوی کا قصور ہے، کہا وَلَا تَقْرَبَا، دونوں کے دونوں، فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کے دونوں، ہما، دونوں کے دونوں اندر برابر ہیں، ایک کا نہیں۔ اور اگلا جملہ ذرا سنتے جانا، عورت کے لیے پرمیشن نہیں ہے کہ وہ بولے اور بات جو ہے وہ پوچھے۔ یہ ذرا جملہ سنتے جائیے، مجھے یہ چاہیے کیونکہ میری بہنیں اور بچیاں خاص طور پہ، میں آسٹریلیا گیا تو بچی کھڑی ہوتی ہے، نمی صاحب آپ یہ جملہ کیوں بول رہے ہیں؟ میں کہا بیٹی تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیری نجات صرف اسلام میں ہے۔ اب ذرا جملہ سنا، سب میری بچیاں سنیں ذرا، کیا جملہ کہا؟ لیٹ دا وومن کیپ سائلنٹ، عورت کو بولنے نہ دو۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیٹ دا وومن، آپ کو انگلش مجھ سے زیادہ آتی ہے، کیپ سائلنٹ ان دا کانگریگیشن، عورت کو بولنے نہ دو، فار اٹ از ناٹ پرمیٹڈ فار دیم ٹو اسپیک، اسے بولنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے۔ جملہ سن رہے ہو؟ میرا جملہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں ہمارے اسلام میں حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں اور ان کے سامنے عورت کو بول رہی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ کو میرا رحمت نازل فرمائے، نبی کو فالو کرو تبھی تمہاری نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔